ایک شارٹ سٹوری ہے کتاب کی دعائی. انگلش کا ایک پروورب ہے یا سینگ ہے کہ دی پیپل ہو ڈونٹ ریڈ آر وکڈ اینڈ دے آر وکڈ بیکاز دے ڈونٹ ریڈ. تو کہانی میں اردو میں بیان کروں گا کیونکہ میرے ایک بہت پیارے نے اس کی فرمائش کیا کہ میں اردو میں کروں اور انگلش میں نہ کروں. تو شارٹ سٹوری کتاب کی دعائی. آج مسلسل تیسرے دن مجھے وہی خواب آیا تمام تر جزیات کے ساتھ. میں خواب سے اٹھا تو پسینے میں شرابور. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. میرا سانس دکھنے کی طرح چل رہا تھا. مجھے آواز بحال ہوتے ہوئے کافی دیر لگ گئی. اس کے بعد صبح تک میں کروٹیں بدلتا رہا لیکن سو نہیں پایا. اس خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے جس کے اندر جا بجا آگ جل رہی ہے اور ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور کچھ شرارتی بچے آگ کے انگارے ان کتابوں پہ پھینک رہے ہیں اور کتاب چیخ رہی ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. صبح ناشتے کے بعد میری طبیعت بہت مزمل سی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. نہ میں کسی بزرگ کے پاس جا سکتا تھا اور نہ آج کل کے زمانے میں حضرت یوسف سا کوئی ہو جو خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہو. دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا. میرا گھر مضافاتی علاقے میں ہے اور زیادہ تر کھلا ایریا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ خنکی اور زیادہ ہو جاتی ہے. 11 بجے کے قریب ناشتے سے فارغ ہو کے میں نے اپنے امریکن شوز پہنے, جینز چڑھائی اور امریکن جیکٹ ہی پہن کے سر پہ جنگل ہیٹ رکھا اور ایک واکنگ سٹک پکڑ لی. ایک واکنگ سٹک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس 2-3 واکنگ سٹکس ہیں. میں جب گیٹ کی طرف بڑھا تو مسز پوچھتی ہیں کہ کدھر کا ارادہ ہے. میں نے کہا بس تھوڑا سفوکیشن فیل ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑا اسٹرولنگ کر لوں, تھوڑا گھوم پھراؤں. لیکن آپ کی اولیے سے تو لگ رہا ہے کہ یا تو آپ انگریزوں سے اس 100 سال کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ حکومت کی, اور یا کوئی ایسا غیر اخلاقی فعل کرنے جا رہے ہیں جس کی اسلام میں شدید ترین مذمت اور تعزیرات ہیں. میں مسکرا بھی نہ پایا. میری ذہنی حالت عجیب سی ہو رہی تھی. میں نے گیٹ کھولا اور باہر نکل گیا. میرا گھر جس علاقے میں تھا وہاں پہ بہت کم گھر بنے ہوئے تھے, زیادہ تر خالی پلاٹس اور اس طرح کی زمینیں پڑی ہوئی تھیں. میں گھر سے تھوڑے فاصلے پہ ہی پہنچا تو چاچا مراج دین کا میک شفٹ سیلون نظر آیا. چاچا معراج کا سیلون کیا ہے, ایک خالی پلاٹ میں درخت کے ساتھ ایک شیشہ لٹکایا ہوا ہے, ساتھ ایک ٹپائی پہ نیلے رنگ کا پلاسٹک بچھا کے اس پہ ڈٹول, پھٹکڑی, شیونگ کریم اور اسرے, بلیڈ اور باقی جو بھی چیزیں ایک سیلون میں درکار ہوتی ہیں. ہاں, کرسی معراج دین کی کچھ عجیب ہی طرح کی تھی. یہ بابا جی نے شاید کہیں کسی نیلام گھر سے خریدی تھی. لکڑی کی یہ کرسی جس پہ لکڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, کہیں کوئی پلاسٹک ششک نہیں تھا. تھوڑی عام کرسیوں سے بڑی بھی تھی. بیٹھتے تو شدید اچار کرتی اور چوں چوں کی آوازیں نکلتی ہیں اور بعض اوقات آپ کے جسم کے بعض حصوں پہ کاٹ بھی لیتی جہاں پہ بتانا کچھ زیادہ مناسب نہیں. بعض اوقات اٹھتے ہوئے آپ کی جیکٹ یا آپ کی قمیض کسی کیل کے ساتھ اٹکتی اور آپ کے کپڑے تھوڑے بہت پھٹ بھی جاتے. بابا معراج دین اپنی بہو اور 2 پوتیوں کے ساتھ رہتے تھے. ان کا بیٹا فوج میں نائک کے عہدے پہ تھا جب ایک دن سیاچین کی جنگ میں وہ اپنے خالقے کی کسی جا ملا. معراج دین کی زوجہ محترمہ بھی وفات پا چکی تھیں. ان کا ایک ہی بیٹا تھا, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب اپنی بہو اور پوتیوں کی کفالت کے لیے انہوں نے یہ میک شفٹ ٹائپ سیلون بنایا ہوا تھا. بابا معراج دین کیا حال ہے, میں خوش دلی سے بولا. حالانکہ میرے لیے خوش دلی سے بولنا بہت مشکل تھا. میں نے کہا بابا جی تھوڑی سی ٹرمنگ کرنی ہے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لینا. کہتے ہیں آؤ کرنا صاحب آؤ. میں بیٹھ گیا. بابا معراج دین نے اسرا نکالا اور میرے بالوں کے ساتھ کچھ کھلواڑ کرنے کا پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ میری نظر سامنے لٹکے ہوئے شیشے پہ پڑی اور میں ایک چیخ مار کے اٹھ کھڑا ہوا. اس سرے نے میرے ماتھے پہ اچھا خاصا زخم بنا دیا. کرن صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بابا معراج دین تقریباً چیختے ہوئے سارا زخم کر دیا. انہوں نے کوئی ڈٹول, پھٹکڑی وغیرہ لگائی اور تھوڑا سا روئی اوپر رکھ دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں بعد میں جو ہے نا وہ کرا لوں گا, میں بھی جا رہا ہوں. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 100 روپے کا نوٹ بابا معراج دین کی طرف بڑھا دیا. نہیں, ایک تو آپ نے کام کچھ نہیں کرایا, اور اگر آپ یہ کام کراتے بھی تو یہ 50 سے زیادہ کا نہیں تھا. میں یہ پیسے نہیں لے رہا. میں نے کہا بابا جی یہ پیسے رکھیے, میں پھر بھی آتا رہوں گا, تو آپ ان کو آپ کی اگلی جو خدمات ہوں گی ان میں شمار کر لیجیے. بابا جی نے میرا 100 کا نوٹ لے کے اپنی میلی سی ویسٹ کوٹ کی جیب میں ڈال لی.
میں وہاں سے اٹھا, اپنی اسٹک پکڑی اور شہر کی طرف چل پڑا. میں بابا جی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں شیشے میں نے کیا دیکھا ہے. شیشے میں جہاں پہ میری شکل نظر آنی چاہیے تھی یا میری امریکن جیکٹ نظر آنی چاہیے تھی, وہاں پہ کتابوں کا ایک ڈھیر تھا اور جس کے چاروں طرف بہت سارے بندوں نے مشعلیں اٹھائی ہوئی تھیں اور وہ ان کو آگ لگا رہے تھے. دسمبر کی اس آخری مہینے میں اس علاقے میں ہوا بھی بہت چلتی ہے اور میرا ہیڈ بار بار ایک لحاظ سے ڈسلوکیٹ ہو جاتا. میں تھوڑا سا آگے گیا تو ایک بائک والا پاس آ کے رکا. انکل کہیں جانا؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا صدر. کہتے ہیں ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں تاکہ میں آپ کو وہاں لے چلوں. میں نے کہا میں نے لندن بک کمپنی جانا. وہ بائک والا لڑکا میری طرف ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں, بے وقوف ہوں یا بہت اچھے الفاظ میں کوئی احمق آدمی ہوں یا ہونک ہوں. انکل جی میں 5 سال سے بائکیاں چلا رہا ہوں, میں صدر کی ایک ایک گلی ایک ایک گھر سے واقف ہوں. لندن بک کمپنی نام کی کوئی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی. یار تم مجھے لے چلو, بینک روڈ کے اوپر ہے. میں نے اسے ایک تھوڑا سا ڈانٹا. انکل اگر بینک روڈ پہ لندن بک کمپنی نام کی کوئی چیز ہوئی تو میں یہ اپنا بائکیا, اپنا ہیلمٹ اور آپ سے جو پیسے لینے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اپنی اسٹک اپنے سامنے رکھ لی. تھوڑی دیر بعد ہم صدر کے علاقے میں پہنچ گئے اور جہاں پہ میں نے اس کو لندن بک کمپنی کا بتایا تھا وہاں پہ اس نے موٹر بائک روکی. کہتا ہے انکل جی یہ ہے جہاں پہ آپ لندن بک کمپنی کہہ رہے تھے. میں نے دیکھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا چرگا ہاؤس اور ساتھ 1-2 اور کھانے پینے کی یا اس سے ریلیٹڈ دکانیں تھیں. میں جیمس آ گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں لندن بک کمپنی میں شاید 1 سے زیادہ مرتبہ والد صاحب کے ساتھ آیا تھا جب میں اسکول پڑھتا تھا, اور میں نے یہاں سے کتابیں بھی خریدی تھی جس میں ایک کتاب کا نام مجھے آج تک یاد ہے. اس کا نام تھا میرا نام منگو ہے. کتنے پیسے بنے بیٹا؟ انکل جی 350. میں نے 500 روپये پکڑا. میں نے کہا بچے یہ 150 روپیہ تم اس ذہنی کوفت کے لیے رکھ لو جو میری باتوں سے آپ کو ہوئی ہے. کہتا نہیں انکل کوئی بات نہیں, آپ کی عمر میں ایسا ہو جاتا ہے. بائکیا سے اترنے کے بعد میں اپنی اگلی منزل فیروز سنز لمیٹڈ کے پاس پاکستان نیشنل سینٹر, جس میں میرے والد صاحب ایک زمانے تک خدمات سر انجام دیتے رہے. اس پاکستان نیشنل سینٹر کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس کے اندر ایک لائبریری تھی جس میں بچوں کا سیکشن تھا جس میں اکثر میں پورا دن گزار دیتا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں تقریری مقابلے ہوتے. مختلف کالجوں اور اسکولوں کے بچے یہاں پہ آ کے پریکٹس بھی کرتے. ہاں ایک چیز تھوڑی سی تھی جو اب آگے مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھی کہ یہ اس زمانے کے حکمران ذوالفقار علی بھٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے پوسٹرز لگانے, چھپوانے اور بانٹنے. خیر اس زمانے میں مجھے نہ اتنی سمجھ تھی کہ یہ کیا, میں تو اپنی مرضی کتابیں پڑھتا اور لائبریرین انکل سے ہمیشہ لڑ کے 4 کے بجائے 6 کتابیں لیتا. وہ کہتے بیٹا 4 سے زیادہ کتابوں کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ 2 کتابیں اپنے نام پہ ایشو کر کے مجھے دے دیتے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے. پھر ابا جی مجھے کریم سموسا ہاؤس لے جاتے. وہاں پہ براؤن رنگ کی چٹنی, 8 سے کریم سموسا اور دہی کے نام پہ لسی. خیر یہ تو میرے لیے اس زمانے میں بہت بڑی عیاشی تھی. میں چلتے چلتے فیروز سنز کے پاس پہنچا. میں نے کہا چلو یہ تو ہے. وہاں پہ 2-3 نوجوان کام کر رہے تھے. میں نے کہا بیٹا پاکستان نیشنل سینٹر یہیں پہ ہے؟ ایک نوجوان میری طرف آیا. انکل جی یہاں کم از کم 1 میل کے ریڈیس میں تو اس نام کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو بلڈنگ آپ کے ساتھ ہے اوپر, اس کی دوسری منزل پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کچھ لائرز نے اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کلائنٹس کو یہاں پہ اٹینڈ کرتے ہیں. میری نظر فیروز سنز کے آفس کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر شخص پہ پڑی. وہ اشارے سے مجھے بلا رہے تھے. میں ان کے پاس چلا گیا. کہنے لگے بیٹھے. میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں کیوں پاکستان سینٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں ان کو کوئی تفصیلات نہیں بتانا چاہتا تھا. ابھی تک ان کے ساتھ کوئی تعارف بھی نہیں ہوا تھا اور میں ایسے ہی اپنے خواب کے بارے میں بتا کے مذاق اڑوانے کے موڈ میں نہیں تھا. بس میرے والد صاحب اس میں جاب کرتے تھے. اچھا آپ کا تعارف؟ میں نے کہا میں فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوں. توپ خانہ میرا محکمہ تھا. میں تقریباً 13 سال پہلے ریٹائر ہونے کے بعد یہاں پہ سیٹل ہوا. انہوں نے کہا میں بھی آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں. میں ریٹائرڈ سیشن جج تیمور علی ہوں. میں تقریباً 11 سال مختلف عدالتوں میں خدمات سر انجام دی. پھر میں نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ انصاف کے محکمے میں جو کچھ ہو رہا تھا میں اگر اس کے ساتھ چلتا تو دنیا کیا سنورنی تھی, آخرت میں حضور کی شفاعت سے بھی محروم ہوئی. بڑی تگودو کے بعد میں نے اپنا استعفیٰ منظور کرایا. میرا تعلق ملتان کی ایک بہت معزز قریشی فیملی سے ہے.
میرے دادا بہت بڑے زمیندار تھے, میرے والد صاحب کی بہت زمین تھی, اور اس لحاظ سے میں نوکری روٹی کمانے کے لیے نہیں کر. پھر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے اپنے 11 سال کے تجربات کو قلم بند کرنے کی سوچی, اور میں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے دی ڈائنگ جسٹس کے نام سے 320 صفحات کی ایک کتاب چھاپ دی, جس میں جو 2 نمبریاں محکمہ انصاف میں یا عدلیہ میں ہوتی ہیں وہ میں نے قلم بند کر دی. یہ تقریباً میں نے 100 کاپیاں چھپائیں, کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ لوگ اس کتاب کی کچھ اس طرح پیزرائی کریں گے. لیکن مجھے تیسرے دن پبلشر کا فون آیا کہ میں آپ کا دوسرا ایڈیشن چھاپ دوں کیونکہ آپ کی پہلی کتاب ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, چھاپ دیجیے. دن کو میری پبلشر سے یہ بات ہوئی, اور شام کو میرے گھر کے دروازے کے بعد 2-4 گاڑیاں آ کے رکی, جنہوں نے گیٹ پہ ٹھوڈے مارنا شروع کیے. میرے گھر میں 4-5 ملازم تھے, کیونکہ وہ ملازم نہیں تھے, میرے دادا کے مزارے تھے, اور دادا زبردستی میرے پاس بھیج دیتے تھے. ان میں 2 خواتین تھیں, 3 مرد تھے. کوئی مالی کا کام کرتا, کوئی ایک آدھ بھینس بھی رکھی ہوئی تھی. میرے ایک ملازم نے جلدی جا کے گیٹ کھولا تو آنے والے بندوں میں سے ایک نے اس کو دھکا دے کے لان میں گرا دیا اور پوچھا کتنے تمہارے تیمور صاحب؟ سر اپنے کمرے میں. وہ اکلایا. یہ لوگ دندناتے ہوئے سیدھے میرے کمرے میں آ گئے. مجھے اس وقت تک محسوس ہو چکا تھا کہ آل از ناٹ ویل. آتے ہی ان میں سے 1-2 نے مجھے چپیڑیں جڑ دی. ایک تیسرے نے میرے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے اور میری آنکھوں پہ ایک پٹی باندھ کے تو مجھے دھکیلتے ہوئے لے گئے. میں 1 ہفتہ ان کی تحویل میں رہا, اور انسانیت کی جس قدر تذلیل ہو سکتی ہے انہوں نے کی. انتظامیہ کے ایک سینئر افسر نے کچھ مغالطات بکنے کے بعد مجھے کہا کہ ممتاز مفتی بننا چاہتے ہو. اتنے تشدد کے بعد میرے منہ سے کچھ لفظ نہیں نکل رہے تھے, اور میں سر کے اشارے سے ہی جواب دیتا تھا. تو میاں ٹھیک ہے. ممتاز مفتی نے علی پور کا ایلی لکھی, پھر توبہ کرتے ہوئے الکھ نگری لکھی, تو تم بھی الکھ نگری لکھ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. میں حوانکوں کی طرح پھر اس افسر کو دیکھنے لگا. میرا مطلب ہے کہ جو تم نے کتاب لکھی ہے دی ڈائنگ جسٹس, اس کی تردید لکھ دو کہ اٹ واز آل اسٹف اینڈ نانسنس. یہ بکواس ہے, سب کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمارا نظام انصاف حضرت عمر کے زمانے کے مطابق. میں نے اسباب میں سارے لا دیا. 1 مہینے کا ٹائم ہے, 1 مہینے میں یہ کتاب چھپ کر آ جانی چاہیے. واپسی بہرحال مجھے ایک کار میں کرائی گئی حسب سابق. اس پہ بھی کوئی نام نمبر نہیں تھا, لیکن اس کا ڈرائیور شاید کوئی نسلی آدمی تھا. وہ مجھے لے کے میرے گھر تک چھوڑ گیا, اور جاتے کہا کہ میری معذرت تو کوئی ویلیو نہیں رکھتی, لیکن سر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے کم از کم میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پہ, میں نے کہا بچے آپ کی کوئی, آپ جاؤ. 1 مہینے بعد میں نے 125 صفحات کی ایک کتاب آئی ایم سوری لکھ کے چھپوا دی, اور جب وہ کتاب متعلقہ لوگ پڑھ چکے تو مجھے ایک ان نون نمبر سے فون آیا کہ اب اس کے بعد کوئی حرکت نہ ہو. تو کرنل صاحب میری تو یہ کہانی ہے, آپ بتائیے. میں نے سوچا اب بتانے میں کوئی حرج نہیں. میں نے ان کو کنویں کی اور کتاب کی اور بابا مراج دین والی ساری باتیں بتا. میری ساری ایرودات کے درمیان وہ کہیں بھی نہیں بولے. جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو انہوں نے کہا کہ ایک اور شخص بھی ہے جو شاید ہمیں اس کا کوئی حل بتائے, تو میں اس کو بلاتا ہوں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو سکتا. انہوں نے ایک نمبر ملایا. اسپیکر آن تک مجھے آواز آ رہی تھی. دوسری طرف سے کوئی شخص بولا, جی قریشی صاحب, محمد علی کیا کر رہے ہو؟ مصروف ہوں, دھوپ سینک رہا ہوں. سردیوں میں سے اچھی مصروفیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کتنی دیر میں میرے پاس آ سکتے ہو؟ بہت ضروری بات ہے. ٹھیک, اور کوئی 10 منٹ بعد ایک 70 کے پیٹے میں شخص 15-20 لاکھ کی ہیوی بائک پہ سوار وہاں پہ آ گیا. میری آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ ہمارے نئے پارٹنر جن کا نام محمد علی تھا, وہ بتانے لگے کہ آپ اگر موٹر سائیکل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ تیمور بھائی نے ہمیں کس لیے بلایا. محمد علی صاحب کے سامنے دوبارہ ساری بات رکھی گئی تو پہلی دفعہ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. معاملہ گمبھیر ہے قریشی صاحب, کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں کرنل صاحب آج واپس چلے جائیں, آپ بھی سوچ بچار کریں, میں بھی دیکھتا ہوں, کرنل صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا. تو کرنل صاحب کل بھی اگر آپ کو یہ خواب آتا ہے, آپ قریشی صاحب مخاطب تھے, تو پھر آپ کل زور کے بعد یہاں پہ آ جائیے گا, پھر ہم
آئندہ کا لائے عمل طے کریں گے. ابھی چلتے ہیں کریم سموسہ ہاؤس سے کچھ پیٹ پوجا کرتے ہیں. مجھے والد صاحب کا زمانہ یاد آ گیا. ہم گئے کریم سموسہ ہاؤس سے سموسے وغیرہ کھانے کے بعد ہم باہر نکلے. کہاں صاحب کس طرح کر جائیں گے؟ میں نے کہا بھائی کیا کروں گا؟ کہتے نہیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. نہیں آپ تکلف نہ کریں. میں نے محمد علی صاحب کو روک دیا. نہیں تکلف کی بات نہیں, اسی بہانے میں آپ کا گھر دیکھ لوں گا اور سہولت رہے گی. اگر کل آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو کم از کم ڈھونڈ سکیں. میں نے مزید بحث بیکار سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے بیٹھ گیا. راستے میں ہم گپیں لگاتے گئے. پہلے انہوں نے اپنا بتایا. محمد علی انڈیا کے کسی گاؤں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور اس میں ان کے تمام گھر والے بہن بھائی ماں باپ وہ لقمہ اجل بن گئے. صرف ان کے بڑے بھائی کے 2 بیٹے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پہنچ گئے اور ان کو مل بھی گئے. محمد علی صاحب نے اسکول ماسٹر کی نوکری شروع کر دی اور اپنے بھتیجوں کی اتنی اچھی تعلیم دلوائی کہ وہ بورڈ میں پوزیشنیں لیتے. پھر محمد علی صاحب کے کسی جاننے والے نے انہیں مشورہ دیا کہ ان کو آپ امریکہ بھجوا دیں, وہاں یہ مزید تعلیم بھی حاصل کریں گے اور اپنا مستقبل بھی بہتر بنا لیں گے. تو اس وقت سے ان کے بچے باہر ہیں. اور موٹر سائیکل کی جہاں تک بات ہے, محمد علی صاحب بتا رہے تھے کہ میں بچپن سے ہی مجھے ایک ہی چیز کا شوق تھا کہ میرے پاس کوئی اچھی سی موٹر سائیکل ہو. میرے بھتیجے بھی جب میرے سے پوچھتے کہ چچا جان آپ کیا چیز چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو, تو میں انہیں مذاق میں کہتا کہ میرے پاس ایک ہیوی بائک. میرے بچے جب امریکہ چلے گئے کچھ 2 سال کے بعد ایک بہت بڑی کمپنی کا ٹرک باہر آ کر رکا. گیٹ پہ بیل ہوئی. میرے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں تھا. میں نے خود جا کے دروازہ کھولا تو ان کے مینیجر نے کہا کہ آپ کو ایک موٹر بائک ڈیلیور کرنی ہے. میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی ایسی رقم بھی نہیں ہے اور نہ میں نے کوئی درخواست دی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ ان کی پیمنٹ ہو چکی ہے, بس آپ نے یہ فارم پہ سائن کرنے اور یہ بائک لے لینی ہے. اتنی دیر میں ٹرک سے انہوں نے ایک ہیوی بائک جو اس زمانے میں آج سے شاید 10 سال پہلے یا کچھ کم 8 سال 7 سال میں تو تقریباً 6-7 لاکھ کی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ میرے بھتیجوں نے اپنے چچا کے لیے بھیجی. تو کرنا صاحب اس دن سے لے کے آج تک ہر سال جب بھی نیا ماڈل آتا ہے تو کوئی کمپنی کا نمائندہ آ کے میری پرانی بائک لے جاتا ہے اور نئی بائک مجھے دے جاتا ہے. میں نے اپنا بتایا کہ فوج میں توپ خانے کی ملازمت اور پھر ریٹائرمنٹ, کتابوں سے میرا بچپن سے عشق اور اس طرح کی چیزیں. تھوڑی دیر بعد میرا گھر آ گیا. محمد علی صاحب کو لے کے جب میں گھر کے اندر گیا تو میری بیگم بہت ناراض ہو رہی تھی کہ آپ اگر کسی دوست نے آنا تھا تو مجھے بتا دیتے تو میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتی. میں نے کہا یہ اچانک ہی ہمارا پروگرام بنا اور محمد علی صاحب کہنے لگے کہ میں فی الحال کچھ کھانے کے موڈ میں نہیں ہوں, پھر انشاءاللہ کسی دن چکر لگاؤں گا. تھوڑی دیر میں محمد علی واپس روانہ ہو گئے. میں نے ابھی تک خوابوں کی بات اپنی مسز سے شیئر نہیں کی تھی, لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ شاید سب ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سوچا کہ بتا دینا زیادہ مناسب. تو میں نے ان کو خواب کی ساری بات اور آج دن کو ہونے والے واقعات. یا اللہ خیر, مسز کے چہرے پہ جو ہوائیں اڑنے لگیں. آپ کل صبح ویسٹریج میں جو چھوٹے میناروں والی مسجد ہے ان کے بابا جی کے پاس جائیں گے. یہ آثار کچھ اچھے نہیں ہیں. شام قریب آتی جا رہی تھی اور میں مزید خوف زدہ ہو رہا تھا. عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی اور ساتھ 4 کل آیت الکرسی. رات کو پھر اسی ٹائم پہ وہ خواب دہرایا گیا. صبح جب میں اٹھا تو مجھے مسز نے پوچھا کہ کیا وہ خواب پھر آیا؟ میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کہتے ہیں آپ پھر آج بابا جی کے پاس جائیں. وہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں بتاتے, کچھ اللہ تعالیٰ کے نام بتاتے ہیں, کچھ آیات بتاتے ہیں قرآن کی, کوئی ایسی غلط بات نہیں بتاتے, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں اگلے دن جانے کے بجائے آج ہی جانا چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے تیمور قریشی سے بھی ملنا تھا. میں شلوار قمیض پہنی, اوپر کوٹ پہنا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. آپ اپنی گاڑی مت لے کے جائیے گا, ساتھ اگر آپ اس کی سروس نہیں کراتے تو رستے میں اخبار ہوں گے, آپ میری گاڑی لے کے جائیے. میں اس اخبار میں انہیں ٹیوننگ کراتی ہوں اور آج تک کہیں بند نہیں ہوئی. میرے پاس شرمندہ ہونے کا بھی وقت نہیں تھا. میں نے ان کی چابی لی, گاڑی نکالی اور چل پڑا. میں 1-2 کلومیٹر ہی گیا ہوں گا کہ میری نظر بیک ویو میرر پر پڑی اور میں نے پوری زور سے بریکیں دبا دیں. گاڑی ایک شدید سکریچ کی آواز نکالتی ہوئی تھوڑی دور جا کے رکی اور سڑک پہ کالے نشان بنے. پچھلی سیٹ پر کتابیں پڑی ہوئی تھیں. میں نے گاڑی روک کے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا, پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور چل پڑا. نزدیک ہی ایک انڈر کنسٹرکشن عمارت تھی. میرے ذہن میں آیا کہ میں پچھلی سیٹ پہ کچھ رکھ دوں تاکہ مجھے یہ چیزیں نظر نہ آئیں. میں نے وہاں پہ گاڑی روکی اور مزدوروں کو کہا کہ مجھے کچھ اینٹیں چاہیے. تو
انہوں نے کہا بتائیں ہم ٹھیکیدار صاحب کو بتاتے ہیں تو ٹرالی میں بھجوا دیں گے. نہیں میں نے گاڑی میں اینٹیں رکھنی ہے. مزدور میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے کسی دیوانے یا مجذوب کی طرف دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک دوڑ کے ٹھیکیدار صاحب کو بلا کے لے آیا. ٹھیکیدار صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے پیسے دے رہا ہوں, آپ کائنڈلی رکھ دیں, مجھے بہت ضروری ہے. کہتے ہیں اگر اس کی جگہ ہم کوئی صاف اور سافٹ چیز رکھ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے لڑکے کو کہا کہ وہ آج جو پرانی کتابوں کے پرانی اخباروں کے جو بنڈل لائے ہیں ان میں سے 3-4 بنڈل لے آؤ. مزدور بنڈل لے کے آئے اور میں نے پچھلی سیٹ پہ رکھوا دی. میں نے کہا کتنے پیسے. انہوں نے کہا کہ رہنے دیں آپ جائیے. میں دوبارہ روانہ ہو گیا. تھوڑی دور آگے دیکھا تو ایک موٹر سائیکل گری پڑی تھی اور ایک میاں بیوی زخمی حالت میں, اور گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھی, کوئی روک نہیں رہا. میری گاڑی کے بونٹ پہ ایک نوجوان نے تقریباً مکہ مارتے ہوئے کہا کہ مہربانی کر کے ان کو کسی ہاسپٹل لے جائیں, یہ مر جائیں گے. میں نے دیکھا کہ واقعی ان کی بہت بلیڈنگ ہو چکی. میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو پچھلی سیٹ پہ ڈال دو. میں تو کسی ہاسپٹل کو یہاں پہ نہیں جانتا کیونکہ میں تو ہمیشہ سے CMH اور MH جاتا رہا ہوں. اس نوجوان نے دوسرے کچھ لوگوں کی مدد سے اخباریں باہر نکلوائیں اور ان دونوں میاں بیوی کو اندر لٹا دیا جو مسلسل درد سے چیخو پکار کر رہے تھے. اخباریں ایک قریب سے گزرنے والے چھان بورے والے کو میں نے کہا کہ یہ آپ لے جاؤ. وہ کچھ پیسوں کا حساب کتاب کرنے لگا تھا, لیکن اس سے پہلے میں گاڑی پوری رفتار سے بھگا کے کسی ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا. تھوڑی دور جا کے نوجوان نے کہا کہ یہاں پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, ان سے ہم بات کرتے. پرائیویٹ ہاسپٹل کے بعد ہم نے گاڑی روکی اور نوجوان اندر چلا گیا کسی ڈاکٹر سے بات چیت کی. واپس آیا, انہوں نے زخمیوں کو دیکھا. اتنی دیر میں اسٹریچر والے آئے, انہوں نے زخمیوں کو اندر ایمرجنسی میں شفٹ کیا. نوجوان نے غالباً ان کو بتایا تھا کہ یہ کس طرح ہوا ہے, لیکن نوجوان کے پاس کوئی اپنی ایسی شناخت نہیں تھی. وہ میری طرف متوجہ ہوئے. میرا نام ڈاکٹر ظہیر عباس ہے. میں اس ہاسپٹل کا مالک تو نہیں ہوں, لیکن اس میں میرے حصہ ہے اور میں اس میں ہر قسم کا ڈیسیژن لے سکتا ہوں. آپ سے بتائیے کہ یہ لوگ کون ہیں. میں نے کہا میں نہیں جانتا, یہ رستے میں زخمی پڑے ہوئے تھے. اس نوجوان نے کہا کہ ان کو ہاسپٹل پہنچاتے, تو میں لے آیا. آپ اپنا تعارف کرائیں گے. جی میں نے اپنا تعارف کرایا. کرنا صاحب ان پہ کافی پیسے لگیں گے. میں نے کہا بھائی اس میں میری ذمہ داری تو نہیں ہے, لیکن آپ بتائیے جتنے میں کر سکتا ہوں میں کچھ کر دوں گا. وہ ظہیر عباس, ڈاکٹر ظہیر عباس ہنس پڑے. کہتے ہیں نہیں, ہم نے ایک چیریٹی فنڈ بھی بنایا ہوا ہے, اس سے ہم ان کا علاج کرا لیں گے, آپ چاہیے. بہت شکریہ. میں نے جب گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ دیکھا تو وہ خون سے سرخ ہو چکی. اچانک میں حقیقت کی دنیا میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ گاڑی جب میں گھر لے کے جاؤں گا تو پھر عزت سادات عاشقی کے بغیر ہی ختم ہو جائے گی. میں نے اس مسئلے کا ذکر ڈاکٹر صاحب سے کیا. ڈاکٹر صاحب مسکرائے, اپنے کسی نائب کو آواز دی. انہوں نے کہا کہ جلدی سے جا کے اسے سروس اسٹیشن سے دلوا کے لے آؤ, کوئی نشان بھی نہ بچے. وہ فرما بردار بچہ 1 گھنٹے میں گاڑی کو ایسے لے کے آیا جیسے پتہ لگتا تھا کہ شو روم سے نکلی ہوئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا. عصر کا ٹائم ہو چکا تھا. میں چھوٹے میناروں والی مسجد کے پاس پہنچ کے میں نے گاڑی روکی. نماز ہو چکی تھی اور لوگ مسجد کے صحن میں جمع ہو چکے. بابا جی بھی لوگوں کو دعائیں دیتے ادھر ادھر آ جا رہے تھے. بابا جی میرے قریب آئے تو میں نے ان کو کہا کہ بابا جی میری ریکویسٹ سن لیں. انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے اپنے ہاتھ میں مڑا توڑا ایک کاغذ میری قمیض کی سائڈ والی جیب میں ڈال دی. میں نے کہا میری بات تو سنیں. کہتے ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا, آپ جائیں. انہوں نے کارڈ سا دیا جس میں کچھ آیات, کچھ اسماء الحسنی پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا. میں واپس گھر روانہ ہو گیا. لیکن آج تو میں نے تیمور قریشی کے پاس جانا تھا, لیکن میں اس وقت تک ذہنی طور پہ اتنا تھک چکا تھا کہ میں نے کہا میں انشاءاللہ کل ان کے پاس جاؤں. میں گھر واپس آیا. چائے وغیرہ پینے کے بعد میں نے ساری رودات اپنی بیگم کو سنائی. اب بیگم کہنے لگی کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, آپ نماز پڑھیے, ورد کیجیے جو انہوں نے بتایا, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں آج قدرے سکون میں تھا. میں نے کہا بابا جی نے جو اتنی شورٹی سے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن غیب کا علم تو میرے رب کعبہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. رات کو پھر اسی ٹائم پہ وہی خواب, تمام تجزیات کے ساتھ, اور میری وہی حالت. صبح اٹھ کر جب میں نے مسز کو بتایا تو وہ مزید پریشان ہو. کہنے لگے کہ آپ نے فکس ڈپازٹ میں کتنے پیسے کرائے ہوئے ہیں. میں نے کہا جو کچھ پینشن سے اور پلاٹ سے بچے تھے وہ جمع کرا دیے. کہنے لگے میں سرانہ صبح سورہ بقرہ سنتی ہوں اور اس میں آتا ہے کہ سود لینے والا ایسا ہے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی ساری دعاؤں کے باوجود, بابا جی کی دعا کے باوجود
کچھ اثر نہیں ہو رہا، آپ فوری طور پہ یہ پیسے وڈرا کریں اور جو ان پہ منافع وغیرہ ہے وہ کسی صاحب علم سے پوچھ کے اس کو خرچ کر دیں۔ میں دن کو تیار ہو کے دوبارہ تیمور قریشی اور محمد علی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں پہ پہلے سے موجود تھے۔ کل نہ آنے کی وجہ پوچھی میں نے ان کو، تمام تجزیات کے ساتھ سب واقعات بتائے۔ تیمور قریشی صاحب کہنے لگے کہ میں سوچتا رہا کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جو بھی یہ سلسلہ ہے خواب کا، کوئی روحانی چیز ہے، کچھ چیز ہے، تو اس کا سدباب کیا جا سکے۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ ہم اس دعائی دیتی ہوئی کتاب کو کچھ کتابوں کا تحفہ دے دیں۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے چہرے کو سوالیہ نشان بنا لیا۔ کرنل صاحب، ہم یوں کرتے ہیں کہ کچھ بچے یا کچھ غریب لوگ جو لکھنا جانتے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں، وہ پیسے کی کمی یا ایٹ ٹائمز پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتابیں نہیں چھپوا پاتے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ کہتے ہیں ہم فیروز سنس کے مینیجر اور ایڈیٹر سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے ایک نوجوان کو کہا کہ دیکھیے ایڈیٹر صاحب مصروف تو نہیں ہے۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہتا ہے کہ کسی کا کتاب کے مسودے پہ بحث ہو رہی ہے۔ آدھے گھنٹے تک ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ تیمور صاحب اور کرنل صاحب محمد علی صاحب تشریف لیں۔ ایڈیٹر صاحب ماشاءاللہ وقت کے بہت پابند تھے۔ ہم ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ان کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے اٹھ کر ہمارا استقبال کیا، بیٹھنے کو کہا۔ تیمور صاحب نے کہا کہ کرنل صاحب کی سٹوری آپ ان شارٹ سن لیں، پھر ہم اپنے مدعے پہ آتے ہیں۔ میں نے ان کو کہانی سنائی، وہ حیرت اور دلچسپی سے سنتے رہے۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایڈیٹر صاحب نے بڑی متانت سے کہا۔ ایڈیٹر صاحب کے کمرے میں جب ساری بات بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کتاب لکھی بھی جا رہی ہے، چھپ بھی رہی ہے، بک بھی رہی ہے، لیکن یہ عمل تیزی سے عروج پذیر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے خالصتاً کاروباری بنیاد پر جتنے پبلیکیشن ہاؤسز تھے، انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی کہ دیکھا جائے کہ کتب بینی کے رجحان میں جو اس قدر زوال آ رہا ہے اس کے اسباب کیا۔ اس کمیٹی میں کچھ ماہرین، کچھ اہل قلم اور کچھ والنٹیئر حضرات شامل تھے۔ انہوں نے تقریباً 2-3 مہینے کی شبانہ روز محنت کے بعد اس کی رپورٹ پیش کر دی، لیکن اس کے بعد سے اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا اور یہ سرد خانے میں چلی گئی۔ لیکن آپ لوگ جس طرح سوچ رہے ہیں، کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کتب بینی مزید زوال کا شکار نہ ہو، یہیں رک جائے یا اس میں بہتری آئے۔ تو ہم تمام ذہنی مشق کرتے ہیں 1-2 دن میں، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایڈیٹر صاحب کی رائے سے متفق تھے۔ 1-2 دن بعد ہم دوبارہ آئے، ایڈیٹر صاحب کے کمرے میں دوبارہ میٹنگ ہوئی۔ اب محمد علی صاحب نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ اگر ہم ایک کمیٹی بنائیں یا ایک سوسائٹی، جیسے سوسائٹی فار دی ریوائول آف بک ریڈنگ، اور اس کو مشتہر کریں اور لوگوں سے اس پہ رائے اور تجاویز مانگیں، تو ممکن ہے کہ کہیں سے ہمیں بہت اچھی تجاویز آئیں جس پہ عمل کر کے ہم اپنے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ایڈیٹر صاحب بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ہی اچھی آپ نے ایک چیز سوچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک ڈرافٹ بنائیں، میں اس کو تمام لیڈنگ اردو اور انگلش کے اخبارات میں اور جو پیریوڈیکلز ہیں ان میں بھجواتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس ہے۔ ہم تینوں دفتر سے باہر آئے اور اپنی مخصوص جگہ پہ براجمان ہو گئے۔ اس میں ہم نے سوسائٹی کا ایک چارٹر آف ایم یا اغراض و مقاصد، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ بہرحال ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا جس میں سوسائٹی کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے۔ پھر ہم نے یہ ڈرافٹ ایڈیٹر صاحب کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کچھ معمولی ترامیم کے بعد اس کو مختلف اخبارات میں چھپنے کے لیے بھیج دیا۔ ہمیں جس قدر رسپانس آیا وہ بہت ہی امید افزا تھا۔ بہت ساری تجاویز آئیں۔ 2-1 تجاویز ایسی تھیں کہ جو قابل عمل بھی تھیں اور ان سے اچھے نتائج کی بھی توقع تھی۔ ان میں ایک اسکولوں اور کالجوں میں لائبریری پیریڈ کا اجرا اور دوسرا بک کیفے۔ ہم نے ابتدائی طور پہ علاقے کے تمام اسکولوں اور کالجوں کا وزٹ کیا اور ان کو کتب بینی کے بارے میں اپنے کنسرن سے آگاہ کیا اور کتب بینی کے لیے لائبریری پیریڈ کے اجرا کی تجویز پیش کی۔ تقریباً تمام ہی اسکول کے انتظامیہ اور پرنسپل حضرات نے ہم سے ایگری کیا۔ طے یہ پایا کہ تمام کلاسوں کا
ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ایک لائبریری پیریڈ ہوگا جس میں اس کلاس کے تمام سیکشنز ایک پیریڈ کے لیے لائبریری میں جائیں گے. حفظ متقدم کے طور پہ ان سے تمام موبائل وغیرہ لائبریری کے گیٹ پہ جمع کر لیے جائیں گے. اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ کئی اسکول ایسے ہیں جن کی لائبریریاں یا بہت چھوٹی ہیں یا بالکل نہیں ہیں. ان کو ہم نے پبلک لائبریری کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے کی تجویز پیش کی اور ہم نے کہا کہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ان اسکولوں میں کس طریقے سے لائبریریاں قائم کی جا سکتی. یہ بہت کامیاب رہا. ہم نے قریشی صاحب کے کچھ جاننے والے حضرات جو انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے ان سے بات کر کے اس کو محکمہ تعلیم میں بھی پہنچا دیا کہ اس کو اگر آفیشیل طریقے سے بھی کر دیا جائے. اب باری آئی بک کیفے کی. بک کیفے کی تجویز ہمیں بیرون ملک سے آئی تھی. اس میں ایک آ گیا تھا کہ شہر کے جو مصروف ترین کاروباری علاقے ہیں وہاں پہ کوئی ایک دکان کرائے پہ لی جائے. اس کے ایک حصے میں اولڈ اور نیو بکس کی خرید و فروخت کا سیکشن ہو. ایک طرف لائبریری جس میں کتابیں مستعار لی جا سکیں. اس کے لیے تجویز پیش کی گئی کہ ایک 500 روپے کا سیکیورٹی کارڈ بنایا جائے اور جب بھی وہ ممبرشپ ختم کرنا چاہیں تو ان کو مکمل طور پر ریفنڈ کر دیا جائے. تیسرے حصے میں ایک کیفے. اس میں بیٹھنے کا انتظام اور سنیکس وغیرہ، چائے، سموسے، چنا چاٹ اور اس طرح کی دوسری چیزیں. اور یہاں پہ ہم پیریوڈیکلز اور بکس وغیرہ بھی رکھیں گے. ہم نے پہلے راولپنڈی اور صدر میں سب سے پہلے صدر میں اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی. ہمیں تقریباً ہر جگہ سے ہی ہمت افزا جوابات مل رہے تھے. یہاں بھی جو دکان ہم نے لی اس کے مالک ہر طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار تھے اور انہوں نے کرائے میں بھی کافی ڈسکاؤنٹ دیا. تقریباً 1 مہینے کی محنت کے بعد یہ دونوں کیفیز تیار ہو گئے. ہم گئے بگئے اس کا چکر لگاتے تو پتہ چلا کہ کافی انکریجنگ اٹینڈنس ہے. لوگ کافی تعداد میں آتے ہیں. پھر یوں ہوا کہ کسی وی لاگر نے ہمارے ایک کیفے کا وزٹ کیا اور اس کو اپنے چینل پہ لگا دیا. اس کی دیکھا دیکھی ایک ٹی وی چینل نے بھی ہمارے بک کیفے کی ایک ڈاکومنٹری بنا دی. اس کے بعد کیا تھا، ہمیں پورے ملک سے فون آنے شروع ہو گئے کہ ہم بھی یہ اپنے شہر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی اجازت درکار ہے. ہم نے کہا اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک نیکی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں تو کیجئے. لیکن لوگوں کے پرزور اصرار پر ہم نے اپنے لیٹر پیڈ پر تمام امیدواران کو ایک اجازت نامہ ارسال کر دیا. تقریباً 1 سال بعد ہمیں ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ کچھ این جی اوز اور لوکل سروے کے اداروں نے جو سروے کیا ہے اس میں کتاب کے لکھا جانا، کتاب کا چھپنا اور بک ریڈنگ ٹرینڈ میں 12 سے 15% اضافہ بتایا گیا ہے، جو کہ بہت انکریجنگ ہے. اسی دوران ہم نے اپنی سوسائٹی کے مالک سے کہا کہ ہم یہاں پہ ایک لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کیا تعاون کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ویسے تو بلڈنگ بنانے میں 1 سے 2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، تو میں جو ہمارے ماڈل ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک گھر ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اس میں اپنی لائبریری قائم کیجیے. انہوں نے اس کے علاوہ ہمیں ایک خطیر رقم ڈونیشن کے طور پہ بھی دی. ہمیں سوسائٹی کے لیے ایک دفتر کی ضرورت تھی. اس دفتر کا انتظام بھی ایڈیٹر صاحب نے کر دیا کیونکہ ان کی ایک منزل پر ایک دفتر خالی تھا جو کچھ عرصہ پہلے 1-2 رسالوں کا آفس تھا، لیکن ان رسالوں کے بند ہونے کے بعد اب وہ خالی پڑا ہوا ہے. ہم نے فوری طور پہ وہاں پہ اپنا آفس قائم کر دیا. پورے ملک سے ہمیں طالب علموں نے، اساتذہ اکرام، عام پبلک اور کاروباری حضرات نے رابطہ کر کے اپنے تعاون کی پیشکش کی. کچھ کاروباری اداروں نے کہا کہ ہم آپ کو کتابیں دیتے ہیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. کچھ نے ہمیں نقد ڈونیشن کی پیشکش کی. اس عرصے میں تقریباً ہماری سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں 3 ملین سے زیادہ پیسے اکٹھے ہو گئے. ان پیسوں کا ہم نے سب سے پہلے استعمال یہ کیا کہ وہ اسکول جن میں لائبریریاں بالکل نہیں تھیں یا جن میں لائبریریاں کچھ کم درجے کی تھیں ان کو کتابیں خرید کر دیں اور ان کو نقد رقوم بھی ادا کی. تقریباً ہمارے اس کام کو 2 سال ہونے والے تھے. ہم تینوں باقاعدگی سے سوسائٹی کے دفتر صبح 9 بجے جاتے، شام کے 4 بجے تک بیٹھتے. لوگ آتے، ہم سے ملتے، کچھ ڈونیشن دیتے، کچھ لائبریریاں قائم کرنے کے لیے ہم سے تعاون مانگتے.
हमारे पास बेशुमार किताबें इकट्ठी हो गई थी। जिस पब्लिकेशन हाउस की किताबें छपती वो 10-12 किताबें हमें तोहफ़तन भिजवा देते। वो किताबें भी हम जो लोग हमारे पास विजिटर्स आते हम उनको दे देते। आज इस बात को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। सर्विस बता रहे थे कि कुतुब बीनी के रुझान में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, छप रही हैं, बिक रही हैं। उस दिन मैं अपने घर की छत पे बैठा धूप सेंक रहा था, खातून खाना भी करीब थी। मैंने बताया कि आज मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि वो जिस काम का हमने बीड़ा उठाया था वो बहुत अच्छे तरीके से सारे अंजाम पा गया है। मैंने अपनी एहलिया के तावन में, कि जिसके बगैर शायद हमारा ये काम मुमकिन नहीं था, मैंने उनके तावन का बेहद शुक्रिया अदा किया। वो भी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि हम भी अपनी कॉलोनी में एक इस तरह का सेटअप बनाना चाह रहे हैं जिसमें ख़वातीन को किताबों का एक शौक़ उनमें पैदा किया जा सके। सूरज यूँ लग रहा था कि सूरज को भी ठंड लग रही है। उस दिन रात को जब मैं सोया तो बहुत ज़माने बाद मुझे वही ख्वाब दोबारा नज़र आया, लेकिन अब इसमें कुछ फ़र्क था। ख्वाब में एक कुआं था, लेकिन उस कुएं में एक बहुत बड़ी गोल मेज़ थी जिसके इर्द गिर्द कुर्सियाँ लगी हुई थीं। उन पे बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन बैठे किताबें पढ़ रहे थे और टेबल के ऊपर भी बहुत सारी किताबें बेतरतीबी से फैली हुई थी। उसके अलावा बहुत सारे शीशे के बने हुए बुक शेल्फ थे। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे किताबें हंस रही हूँ, कोई राइम गा रही हूँ, या मुझे जैसे विश कर रही हूँ। जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, उसी तर्ज पे मुझे लग रहा था कि ये किताबें मुझे विश कर रही हैं। फिर मेरी आँख खुल गई, मैं बहुत पुरसकून उठा। चंद लम्हों बाद मुझे दूर से फजर की अजान की आवाज़ आई। मैं उठा, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर मैं दोबारा सोने के लिए लेट गया। मैंने सोचा कि अब मेरा काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है, तो क्यों ना मैं अपना एक मैसेज दूं और बाकी काम अपने नौजवानों के सुपुर्द करें। तो जिस बात से हमने ये सब कुछ शुरू किया था वो ये था कि द पीपल हु डोंट रीड आर विकेड एंड दे आर विकेड बिकॉज दे डोंट रीड। तो किताबें पढ़िए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। सजाद।